بچہ پیدا ہوتا ہے، ذرا جی شور ہوا، بولو مما پپا ڈیڈی، او بھائی اللہ کہلواؤ، تمہیں پہلے پپا یاد آ گیا، تمہیں مما یاد آ گئی، تمہیں اللہ یاد نہیں آیا، تمہیں رسول یاد نہیں آیا۔ یہ ہماری سیرت مصطفیٰ سے ہٹنے کا معاملہ ہے۔ سب سے پہلے لفظ اللہ نکلنا چاہیے، جب پورا جملہ کہے تو کہے لا الہ الا اللہ بولو بیٹا۔ نبی کریم نے فرمایا جس کا پہلا کلام لا الہ الا اللہ ہو اور آخری کلام بھی لا الہ الا اللہ ہو، وہ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ لیکن سیرت مصطفیٰ پہ عمل کریں تو بات ہے نا۔ بچوں کو گانے سکھاتے ہیں، بیٹا گانے سناؤ، اچھا ماموں کو ڈانس کر کے بتاؤ جو تم کے دکھا رہے تھے، وہ بچہ ٹھمکے لگائے گا۔ اب تو یہ پیر صاحب ٹھمکے لگا رہے ہیں، بھائی بچے کیا کریں؟ وہ ناگن ڈانس کر رہے ہیں، پیر صاحب ناگن بنی ہوئی ہے زمین کے اوپر پھیل رہی ہے۔ ان ڈبے پیروں کو الٹا لٹا کے ان کے جوتے لگانے چاہیے کم بختوں کے، جنہوں نے دین کو مذاق بنا دیا ہے۔ ہمارے اہل سنت پہ انگلیاں اٹھتی ہیں، ہمیں برا بلا کہا جاتا ہے کہ تم یہ ڈانس کرتے ہو۔ اس کا ہمارے مذہب اور مسلک سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ سیرت مصطفیٰ سے بالکل ہٹ کر ہے، لیکن سارے ہمارے کھاتے میں آ جاتے ہیں۔ تتلی کی طرح اڑتا پھر رہا ہے پیر صاحب پورے محفل مجلس کے اندر۔ او خدا کا خوف کر بھائی، ہم اپنے بچوں کو ڈانس سکھا رہے ہیں۔ جو کہا جاتا ہے کہ قرآن پاک کو الٹا پڑھیں تو گناہ ہے، کیا یہ نماز کے ساتھ خاص ہے یا نماز کے علاوہ بھی منع ہے؟ دیکھیں یہ قراءت کے ساتھ خاص ہے، اس کا نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ الٹا قرآن اس کے علاوہ یعنی نماز کے علاوہ بھی پڑھنا منع ہوگا، لیکن اگر تعلیم و تعلم کے لیے الٹا پڑھا جائے تو اس کی شرعاً اجازت ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہے 30واں سپارہ بعض اوقات بچوں کا الٹا چھاپا ہوتا ہے، مطلب پیچھے چھوٹی صورتوں سے شروع کرتے پھر پہلی صورت کے اوپر واپس آتے ہیں، تاکہ بچے پہلے چھوٹی صورتیں پڑھ کے سیکھیں اور پھر بڑی صورتوں کی طرف آئیں۔ تو تعلیم و تعلم کی غرض سے الٹا قرآن پڑھنے میں حرج نہیں، لیکن جب آپ قراءت کرتے ہیں پڑھتے ہیں تو ترتیب سے قرآن پڑھنا واجب ہوتا ہے۔ الٹی ترتیب کے ساتھ جان بوجھ کر اور قصدن پڑھیں گے تو گناہگار ہوں گے۔